تم سب اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر، انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، اگر تمہیں سرکار سے محبت ہے تو اس مشن کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر ڈال لو۔ ہماری زندگی کا مقصد اب غیبت کے بعد جو ہے ہم کو یعنی وہ خاص جو علم تھا وہ ہم کو یعنی استعمال کرنا تھا۔ جس طرح پاکستان نے ایک مسٹری اسپنر کھلایا، انڈیا نے اس کی بڑی درگت بنائی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے، یہ وکٹے لے گا، اس کی دھلائی ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہمارا جو ٹرمپ کارڈ تھا یہ علم باطن، علم لدنی تھا۔ ہم تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، ساری تنظیم ہمارے خلاف کہ یہ مردود ہے، یہ شیطان ہے، اور یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ یار سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس بات کو آگے بڑھانا ہے، اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کو فیض بھی دینا ہے، تو اب کیا کریں؟ اس کے بعد ایک دو پردے تو باطن میں ہٹانے پڑے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو یہ ہوا کہ بھئی بندہ بول رہا ہے، آواز سرکار کی آ رہی ہے۔ اس سے لوگ جو ہے پریشان ہوئے۔ اچھا، وہ ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی آواز میں علم لدنی بیان کریں۔ وہ لوگ بولے بھئی یہ کیا ہے؟ کیونکہ جب لوگوں نے سرکار کی آواز سنی تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اگر ہم اپنی آواز میں اپنے ہی لطائف کے ذریعے علم لدنی تمہیں بتاتے تو تم کو کیا، تم کو بولتا ہے سب بکواس ہے، جھوٹ ہے سب۔ لہٰذا وہ فنا فی شیخ والا جو ہے معاملہ جو ہے وہ سامنے رکھ یعنی اجاگر کرنا پڑا۔ اور جو علم بیان ہوا لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اپنی طرف سے ہے۔ لوح محفوظ میں 4 کتابیں محفوظ ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ چاروں کتابیں ملا کے رکھ لو، کتنے صفحے بنیں گے؟ آج 25واں سال چل رہا ہے، روز گفتگو ہوتی ہے، راز ہوتے ہیں۔ جو علم یہاں سے بیان کیا ہے اگر آپ اس کو قلم بند کریں تو ہزاروں کتابیں ہو جائیں۔ تم کو یہ بات پریشان نہیں کرتی ہے کہ یار یہ کہاں سے آ رہا ہے علم؟ کون بیٹھا ہے سامنے؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ علم؟ پھر جو سرکار کو دبانے کی کوشش کرتے تھے، سرکار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اب سرکار اس کو نظر نہیں آتے۔ اب وہ مخالف قوتیں ہمارے پیچھے پڑ گئیں۔ روزانہ کی بنیاد پر درجن سے زیادہ لوگ وہ میری ووڈو ڈالز بنا کے جادو کے ذریعے، کالے جادو کے ذریعے، کوئی سور کو کاٹ کے اس کا خون اس پہ ٹپکا رہا ہے، کوئی بکرے کاٹ کے اس پہ ٹپکا رہا ہے، کوئی کچھ کاٹ کے اس پہ ٹپکا رہا ہے تاکہ یہ بندہ مر جائے۔ وہ ساری قوتیں لگ گئیں۔ درد تو ہوتا ہے کیونکہ ہیل ہونے کا ٹائم نہیں ملتا نا۔ ابھی کسی نے جادو کرایا ہے، ٹھیک ہے، 2-3 دن کے اندر وہ ختم ہوا اثر، لائن میں پہلے سے ایک اور لگا ہوا ہے۔ مصیبتیں ادھر کی ادھر کی، کوئی یہ گستاخ نکل آیا، کبھی وہ گستاخ نکل آیا، کبھی وہ گستاخ نکل آیا۔ بہتر تو یہ تھا لوگوں کے لیے ہمارے پاس بیٹھ کے سرکار کا عشق سیکھ جاتے۔ ہماری اس دنیا میں کوئی اور آرزو، کوئی اور خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ کائنات میں سرکار کا نام گونجے۔ کیا تم لوگوں کی آرزو نہیں ہے نا؟ اس لیے تم میرے ساتھ ہو۔ جس کی یہ آرزو نہیں ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ کشتی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے اپنی سنسیئرٹی سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے، اپنی کنسسٹنسی سے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ تم سب اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر، انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، اگر تمہیں سرکار سے محبت ہے تو اس مشن کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر ڈال لو۔ ہماری زندگی کا مقصد سرکار گوہر شاہی کا اس کائنات میں تعارف پیش کرنا ہے۔ سرکار کا چہرہ مبارک اتنا پھیل جائے کہ ہر آنکھ اس چہرے کو دیکھ لے۔ جتنی زیادہ ہو پوسٹس لگائیں، جیسے کچھ لوگ تو مستقل لگا رہے ہیں۔
فیس بک کے اوپر ہمارے آصف بھائی بہت اچھا کام کرتے ہیں، ادھر ادھر سے کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنی تحقیق کرتے کب ہیں میں بھی اس میں سے جو ہے نا کلک کر کر کے سیو کر لیتا ہوں، بہت جو آپ کی تحقیق بہت ہے. اسی طرح کنسسٹنسی سے معین بھی ہے، اور اپنا عمران بھائی جو ہے وہ بہت زبردست، ان کا جو کانٹینٹ ہے مجھے بڑا پسند آتا ہے، معین کا بھی. پھر اس کے علاوہ آصف بھائی ہیں، اور رضا ہے. رضا تو مجھے جبریل لگتی ہے، بڑی محنت کرتی ہے بیچاری، بہت محنت سے. پچھلی دفعہ آئی تھی تو مجھے اس نے ایک ایپ کا بتایا تھا کہ یہ ایپ یوز کرے، وہ ہم سے تو یوز نہیں ہوتی، اتنی محنت کون کرے یہ بڑی بیچاری محنت کرتی ہے، سرکار اس کو خوش رکھے، آباد رکھے بہت. اس مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. یہ مشن اب تمہارے حوالے ہے، تم نے اپنے ایمان کی روشنی میں اس مشن کو آگے لے کے جانا ہے. سرکار تم لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. Amra TV, the place to connect with God.